بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی قابل ذکر اور قابل فکر بات پہ لب کشائی کرنے جا رہے ہیں. آج بحمدہ تعالیٰ 20واں روزہ ہے رمضان المبارک کا. آج کے دن مومنین مومنات مسلمین مسلمات اعتکاف کی عظیم سنت پہ عمل کریں گے. یاد رکھیے گا، اعتکاف حضور علیہ السلام کی محبوب ترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے. مطلب پورے محلے میں سے کسی ایک آدمی کا اعتکاف پہ بیٹھنا سنت ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے. مطلب کہ ایک بھی آدمی اگر مسجد میں آ کے اعتکاف کرتا ہے تو وہ پورے محلے کی طرف سے اس کو ادا ہو جائے گا. جیسے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی جا کے ادا کر لے تو وہ سارے محلے کی طرف سے ادا ہوتا ہے. تو ہم آج اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے اعتبار سے بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اعتکاف کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم جب مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو. تو اعتکاف کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا. یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فرضیت سے لے کر ساری زندگی اعتکاف فرماتے رہے. اور حضور کے اعتکاف فرمانے کا انداز کچھ اس طرح سے تھا کہ حضور پہلے پورا رمضان المبارک اعتکاف فرماتے، اور اس کے بعد حضور نے آخری 2 عشرے یعنی 10ویں روزے سے لے کے 30ویں روزے تک اعتکاف فرمایا. اور اس کے بعد حضور نے آخری عشرے میں یعنی 20ویں روزے سے لے کے 30ویں روزے تک اعتکاف فرمایا. اور اسی پہ حضور نے مواظبت اختیار کی. مسلسل اعتکاف حضور کا یہی تھا. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کا بھی اعتکاف بیٹھنے کا معمول رہا ہے. اور اسی طرح آج بھی یہ سنت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. تو لیکن مردوں اور عورتوں کے اعتکاف بیٹھنے کے مسائل کچھ مختلف ہیں. مرد ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے. ادروائز کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، جماعت نہیں باقاعدہ ہوتی، ایسی مسجد میں مرد اعتکاف نہیں کر سکتے. اور چونکہ یہ سنت کفایہ ہے اس لیے مرد اپنے گھر میں بھی اعتکاف نہیں کر سکتا. اور جب ایک انسان مرد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتا ہے تو پورے 10 دن کے لیے دنیا کے معاملات اس کے لیے قطع تعلق ہو جاتے ہیں. وہ رب کا مہمان ہے، وہ 10 دن اللہ کے گھر میں گزارے گا بغیر کسی شرعی عذر کے. وہ اپنے گھر سے اپنی مسجد سے نہیں نکل سکتا. قضائے حاجت کے لیے نکل سکتا ہے، اور اس کو اگر کوئی بیماری ہے، کوئی لاحق کا وہ عارضہ لاحق آ گیا، کوئی شرعی عذر ہے تو وہ شرعی عذر کے تحت مسجد سے نکل سکتا ہے. لیکن جو شرعی عارضہ اس کو لاحق ہے وہ عارضہ ختم ہونے کے فوراً بعد وہ دوبارہ مسجد میں داخل ہوگا. لیکن اگر کسی سبب اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا. تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکا، بیمار ہے یا روزہ ٹوٹ گیا تو لا محالہ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. تو اب اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ گھر واپس آ گیا. لیکن اعتکاف ٹوٹنے کے بعد زندگی میں جتنے دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹا ہے وہ اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی پہلے یہ اعتکاف سنت تھا، اب ٹوٹ گیا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہے. اور عورتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عورتیں اپنے گھر میں ایک کمرہ یا کمرے کا کچھ حصہ یا گھر کا کچھ حصہ مخصوص کرے گی کہ یہ میں نے اعتکاف کے لیے مخصوص کیا ہے. تو جیسے مرد کے لیے مسجد سے بغیر شرعی عذر کے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کا بھی اس جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے.
اگر کوئی شرعی عذر اس کو لاحق ہے تو وہ گھر سے وہ اپنی اس جگہ سے نکل سکتی ہے۔ تو عورت گھر میں جب اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، اس کو کرنا بھی چاہیے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایام کا اعتبار کرے کہ اس کی پاکیزگی کے ایام ہوں، تو یہ نہ ہو کہ درمیان میں اس کو شرعی عذر لاحق ہو اور اس کا اعتکاف بھی جاتا رہے، اس کا روزہ بھی نہ رکھ سکے، تو وہ اعتکاف اس کے لیے دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ تو گھر میں ایسی جگہ مخصوص کرے کہ جہاں اٹیچ واش روم ہو، یا اگر اٹیچ واش روم نہ ہو تو قریب کا واش روم اسے جو بھی قریب اسے لگتا ہے وہ اسی واش روم کو استعمال کرے گی، اسے چھوڑ کے اس سے اگلے واش روم یا اگلے وضو خانے پہ نہیں جا سکتی۔ اور وہ عورت جو گھر میں اکیلی ہے، پورے گھر میں اکیلی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نابالغ ہیں، کھانا وغیرہ نہیں بنا سکتے، تو اس عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں اپنے لیے خود سحری بنانا یا افطاری بنانا جائز ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے کچن میں بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی سحری اور افطاری کا اہتمام کرنے والے گھر میں لوگ اور موجود ہیں تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر کے دوسری جگہ پہ جہاں کو عام گھر والے لوگ دوسری جگہوں کو استعمال کر رہے ہیں، کچن ہے، ہال ہے یا صحن ہے، وہاں وہ نہیں جا سکتی۔ اور مردوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد مسجد میں اعتکاف کریں اور بغیر شرعی عذر وہ وضو خانے تک بھی بلا کسی شرعی عذر کے نہیں آ سکتے۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ قریب کی ٹوٹی سے وضو کریں گے اور بلا ضرورت نہانے سے بھی گریز کریں۔ بلا ضرورت نہانے سے مراد یہ ہے کہ اگر غسل فرض نہیں ہے تو وہ غسل نہیں کیا جائے گا، غسل فرض ہے تو وہ غسل کرے، لیکن اگر گرمی کے اعتبار سے اتنا پسینہ آیا، اتنی گرمی ہے کہ بدن سے بدبو آنے کے خدشات لاحق ہیں، تو پھر وہ مختصر غسل کر سکتا ہے۔ تو یہی اعتبار عورتوں کا بھی ہے۔ تو سحری کے وقت اور افطاری کے بعد ٹوتھ برش استعمال کر سکتا ہے، ادروائز روزے کی حالت میں صرف مسواک پر ہی اکتفا ہوگا۔ تو ایک اکثر سوال پوچھا جاتا ہے مردوں کے اعتکاف کے حوالے سے کہ مرد مسجد کی چھت پہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد مسجد کی چھت پہ کیوں جائے گا؟ اگر اس کو واقعی کوئی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، تو وہ جا سکتا ہے، اس کے اعتکاف کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو شرعی ضرورت نہیں ہے تو وہ چھت پہ بلا وجہ نہیں جا سکتا۔ ویسے چھت پہ جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے چھت پہ جانے سے اعتکاف کے ثواب میں کمی آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرد، اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں اور اپنا موبائل بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اپنے کاروبار کی باتیں، ان کی کالز، ان کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے رابطے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے تمام عوامل سے اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلا اعتکاف سنت ہے، اور وہ سنت اعتکاف یہ رمضان المبارک کے عشر میں ہی بیٹھا جاتا ہے۔ وہ چاہے پورے رمضان میں بیٹھے یا 20 روزے بیٹھے یا آخری 10 روزے اعتکاف کرے، یہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے۔ اور دوسرا ہے اعتکاف واجب۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے اپنے کسی کام کے لیے نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میرے مالک، میرے رب میرا یہ کام کر دے، تو اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو وہ جتنے دن کا اعتکاف نظر مانے گا اتنے دن کا اعتکاف اس کو کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے۔ اور یہ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے گھر سے یا دنیا داری سے قطع تعلق ہو کر اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی رضا طلبی کے لیے بیٹھنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کا حقیقی مقصد وہ رمضان المبارک کے آخری 10 روزوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو حقیقی مقصد اعتکاف کا لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیکن بندہ مومن کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ بندہ مومن کسی رات کو طاق رات یعنی لیلۃ القدر سمجھ کے جب وہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے
تو اگر تو وہ لیلۃ القدر ہے تو فابہا، لیکن اگر وہ لیلۃ القدر نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی اعتکاف کیجئے اپنے گھروں میں، اور مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں، اعتکاف کے تمام لوازمات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز اعتکاف انسان کی زندگی اور روحانی زندگی کو بدلنے میں بڑا مؤثر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے حضرات اور اعتکاف کرنے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ نہ بولیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت اس کرونا جیسی بیماری سے پوری دنیا کو محفوظ کرے۔ تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنے ایجوکیٹر سٹاف کو یاد رکھیے گا، ادارے کو یاد رکھیے گا، تو تمام طلباء و طالبات کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو گاہے بگاہے دن کے اعتبار سے اور لیلۃ القدر کے اعتبار سے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل 21 رمضان مبارک ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم ان کے حوالے سے بھی آپ کو کل ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور لیلۃ القدر کے اعتبار سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔